خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ماہ رحمان اپنے میزبان صفدر علی محسن کے ساتھ۔ بریک میں جانے سے قبل ناظرین ہمارا موضوع جو ڈسکس ہو رہا تھا وہ قرآن پاک، رمضان کے ساتھ قرآن کا باہمی تعلق اور اس کی تاثیر کے حوالے سے پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ اب قرآن پاک ہی ہمارا موضوع سخن رہے گا اور اسی کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پروفیسر صاحب، آج کے دور میں بہت سورسز ہیں، علم تک پہنچنے کی رسائی اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی بڑی آسان ہے۔ اگر ہم پچھلے زمانے کی طرف چلے جائیں، پچھلی صدیوں کو اٹھائیں تو علم تک پہنچنے کے لیے ہم نے دیکھا، پڑھا، سنا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل کے سفر کرنے پڑتے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کسی جگہ سے سمجھنے کے لیے، اور قرآنی آیات کو کسی جید عالم سے سمجھنے کے لیے بھی لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں سہولت کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک بٹن دبانے سے بھی رہنمائی کے، سمجھنے کے، سوچنے کے بہت سارے قرینے اور وسیلے اویلیبل ہیں۔ اللہ کی پاک کلام ہر جگہ موجود بھی ہے، سب لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت سارے لوگ آج بڑا کامنلی کوٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ رسائی بھی ہے اور بہت زیادہ اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ دیگر بھی بہت سے ذریعے اویلیبل ہیں، لیکن ایک بڑی بدقسمتی نظر آتی ہے کہ ذریعے، وسیلے سارے موجود ہیں، لیکن ہماری قوم کا، امت مسلمہ کا سفر جو ہے وہ پچھلی جانب شروع ہے۔ اگر یہ ذریعے سارے میسر ہیں، وسائل بھی سارے بحمدللہ ٹھیک ہیں، وسائل بہت اچھے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود آج علم تک رسائی بھی آسان ہے، ہر چیز کو سمجھنا، پرکھنا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں علم نے یہ چیز بہت کامن کر دی ہے، بڑی آسان کر دی ہے، لیکن امت مسلمہ جو ہے یہ باوجود ان ساری رہنمائیوں کے اور اس ساری سپورٹ کے یہ پچھلے قدم پر چل رہی ہے، یہ پیچھے کی پیچھے ہی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی اقوام عالم میں جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو مجھے اس موضوع پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ نوازیں اللہ رب العزت کے کلام اور حدیث نور کی برکت سے اور انہی وسیلوں سے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ وسائل، سورسز، ذریعے سارے اویلیبل ہیں، لیکن قوم ہماری پیچھے کی پیچھے چل رہی ہے۔ اقوام عالم میں ہم تنزلی کا شکار ہیں، کتاب ہدایت، حضور کی حدیث سب موجود، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی، اگر میں کہوں، چبھتا ہوا سوال ہے اس وقت امت مسلمہ کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کی کتاب بڑی جامع کتاب ہے، بے شک، اور اس میں ساری چیزوں کا حل موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی طرف ایمان اور اخلاص کے ساتھ بڑھا جائے۔ درست۔ مثلا اللہ رب العزت نے جو ہدایت پاتا ہے وہ کون ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ کون ہے، یہ صرف قرآن پاک کے حوالے سے میں واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک کوئی نہیں، شک و شبہ نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ صحیح۔ اب کون ہے اہل تقوی، کن کو ہدایت ملے گی؟ ان کے لیے 5 صفات ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوسری شرط ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری شرط ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات، آگے ایمان بالکتب کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ فرماتے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں اگر جھانکیں تو ہم تو پہلے وصف پر پورے نہیں اترتے، بن دیکھے ایمان پر۔ ہمیں اپنی جیب میں پڑے ہوئے روپوں پر تو ایمان ہوتا ہے، لیکن جب جیب خالی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس قادر و قیوم رب پر ہمیں اعتقاد نہیں ہے، اپنی جیب میں پڑے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے پر زیادہ اعتماد ہے۔ ہمیں کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ جناب آپ یہ چیز استعمال نہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو ورنہ جہنم میں جلو گے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایمان بالغیب کی وہ کیفیت مفقود ہے۔ میں حدیث پاک کے ایک واقعے سے اس کی جو ہے وضاحت کرتا ہوں، ایمان بالغیب ہوتا کیا ہے۔ حضرت برا بن مالک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت صحابی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کو قیادت کا حکم ملا اور وہ لشکر کو لے کے چلے، مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بڑے نشانہ باز مشہور تھے،
اب کیا ہوا کہ لشکر مسلمہ کا پسپا ہونا شروع ہوا، اور وہ پسپا ہوتے ہوتے اندر ایک باغ تھا، باہر فصیل تھی، فصیل کے اندر چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ صحیح۔ اب جب دروازہ بند ہوا تو باہر گرمی ہے، اندر پانی بھی موجود ہے، پھل بھی موجود ہیں، زیادہ دیر تک وہ رہ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے، سخت پریشانی۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ صحیح۔ سارے سر جوڑ کے بیٹھے، حضرت خالد بن ولید بھی۔ تو حضرت برا بن مالک نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک منگوڑا بناؤ اور اس پنگوڑے میں مجھے اٹھاؤ، نیزے کے ذریعے سے فصیل پہ رکھو، میں جا کے چھلانگ لگا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، ہنس پڑے کہ برا یہ بڑا عجیب مشورہ ہے، ہم نہیں جانتے، اور خطرناک بھی ہے، اور خطرناک ہے، اور ان کی نظریں ہی فصیل پر ہیں، وہ تو نیزوں پہ اٹھا لیں گے، تیروں کی بارش کر دیں گے، اور وہ نشانہ باز مشہور ہیں۔ حضرت برا بن مالک نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ راز کی بات ہے، سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ برا مصر فتح ہوگا، تجھے وہاں جاگیر ملے گی اور تیرا مدفن بھی وہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو مصر فتح ہی نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ تو جب تک مصر فتح نہیں ہوگا، مجھے وہاں جاگیر نہیں ملے گی، تو مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کیا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ کیا بات ہے، تو ہم تو پہلے وصف پر پورے نہیں اتر رہے، تو باقی 4 وصف تو ابھی بعد میں ہیں۔ کیا بات۔ اور دوسرا پہلو، قرآن سے گمراہ کون ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ پہلا اس کے لیے جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، اور ہم توڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام دیکھ لیں، امت مسلمہ کا نظام دیکھ لیں کس کیفیت میں ہے۔ دوسری علامت جو قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرنا۔ اور قطع تعلقی کتنی بڑھ گئی ہے کہ خاندانی نظام ہمارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ اور تیسری علامت جو قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کون سا مسلم ملک ہے جو فساد سے بچا ہوا ہے، اور فرقہ واریت کا زہر کس طرح نگل رہا ہے؟ کیا بات۔ نہ تو ہمارے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن سے ہدایت پا سکیں، بلکہ ہدایت پانے کی بجائے الٹا ہمارے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن کی ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی تشریح آپ نے اچھی اور جامع انداز میں فرما دی۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی ان قرآنی مثالوں سے اور احادیث کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے جو مثالیں دی گئیں، انشاءاللہ بڑی یہ کلیئرلی چیز ہمیں سمجھ بھی آئی ہے کہ آج امت مسلمہ کے زوال کے اصل اسباب کیا ہیں۔ پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب کی گفتگو کے بعد ہم یہاں شامل کریں گے اپنے پروگرام میں خوبصورت نعت مدثر احمد حمدانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مدثر صاحب کس کلام کا انتخاب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے؟ جی، مظفر وارسی مرحوم، ان کا ایک خوبصورت کلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے انتخاب کیا۔ ارشاد، میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس سبحان اللہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گنہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ آپ نے سماعت کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ماہ سیام میں، ماہ رمضان اور اس ماہ مبارکہ میں ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العزت بڑے حسن و خوبی کے ساتھ اس ماہ مبارکہ سے ہمیں نیکی اور خیر کے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جاتا ہے. میں اپنے آج کے پارٹیسپینٹس محترم مدثر احمد حمدانی صاحب اور پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب، آپ دونوں آپ کا بے حد مشکور. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ
اگلی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جن جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو ادا کرنے میں خصوصاً رمضان المبارک میں ہم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.